السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے؟ خوشباش ہیں؟ جی میں نے کچھ دن پہلے اپنا ایک ویلاگ بنایا تھا جس میں نے بولا تھا کہ میں کسی چیز پہ ریسرچ کر رہی ہوں اور جب میں کچھ فائنل ڈیسیژن لے لوں گی، کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤں گی تو میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی. تو اب میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے شیئر کر ہی لیتی ہوں کہ میں کیا کر رہی تھی. تو جی میں چاہ رہی تھی کوئی آن لائن جاب کرنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے. اور میں ڈھونڈ رہی تھی آن لائن جابس کو، دیکھتی تھی میں کہ کیسے میں کہاں پہ کر سکتی ہوں. تو ایک دن میں ایک ولاگر ہیں ان کو دیکھتی ہوں، اکثر اچھے ولاگز بناتی ہیں، ریمیڈیز ود خانم کے نام سے ان کے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک ولاگ میرے سامنے آیا جس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرے بچے گھر بیٹھے بٹھائے، میرے بچے کیا کام کرتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے 2-3 لاکھ جو ہے وہ کما لیتے ہیں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ آن لائن جاب کہیں پہ کر رہے ہوں تو اس میں انویسٹمنٹ آ جائے، آپ کو کچھ دینا ہو، تو ایک دوسرا ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے اسکیم کا، ٹھیک ہے. اور جب یہاں پہ میں نے اس کو دیکھا، یہ ٹائٹل ان کا دیکھا، تھم نیل تھا کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ، تو میں نے کہا کہ چلو میں کر کے دیکھتی ہوں، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اتنے لاکھوں دے رہا ہو اور کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ نہیں ہو سکتا. خیر، میں نے انہوں نے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا تھا، میں نے وہ لنک کھولا اور اس پہ ایک فارم تھا، میں نے اس کو فل کیا. اور جب فل کیا تو اس کے بعد ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا 1-2 دن کے بعد. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم مطلب انہوں نے نارمل یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے مجھے لے کے اوپر جانا تھا، ایک دم سے تو کوئی کچھ نہیں بتا دیتا. انہوں نے مجھے نارمل بتایا کہ آپ ہماری کلاسز لیں اس طرح، اور پہلے ہم ایک چھوٹا انٹرویو لیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، آپ سیریس بھی ہیں یا نہیں. اس کے بعد آپ ہماری کلاسز لیں گی، پھر ایک فائنل انٹرویو ہوگا، اور اس کے بعد مطلب فردر یہ چلتا رہے گا. خیر، فرسٹ انٹرویو انہوں نے لیا، اس کے بعد 3 days کی میں نے ان کی کلاسز اٹینڈ کیں. اس کے بعد فائنل انٹرویو کے لیے انہوں نے کہا کہ زوم پہ ہوگا اور آپ نے ویل پریپیئرڈ ہونا ہے سب کچھ. خیر میں نے یہ سب کیا، فائنل انٹرویو بھی ہو گیا، میرا سلیکشن بھی ہو گیا، ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا FLP کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ ان کلاسز میں مجھے یہ گائیڈ وہ کرتے رہے، ان کی کلاسز تھیں کہ FLP کیا ہے. FLP ہے فار ایور لیونگ پروڈکٹس. انہوں نے بتایا یہ 44 ایئرس سے ہے، اور اس کے CEO کون تھے اور کتنے کنٹریز میں ہے یہ، اور اس کی پروڈکٹس کیا کیا ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. سب نالج انہوں نے مجھے دیا، میں نے بھی لیا. خیر، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ ہے لاسٹ جو کلاس تھی اس میں بتایا کہ کیا کیا ڈیزگنیشنز ہیں، اور CCs سے ڈیزگنیشنز جو ہیں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جتنے CCs ہوں اس حساب سے ڈیزگنیشنز جو ہیں آپ کے چینج ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر، اینڈ پہ جب میرا فائنل انٹرویو بھی ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مور دین 1 lakh کی پروڈکٹس جو ہیں وہ آرڈر کرنی ہیں کمپنی سے، ٹھیک ہے. کمپنی سے 1 لاکھ سے زیادہ کی آپ نے پروڈکٹس منگوانی ہیں، تاکہ آپ کے جو CCs ہیں وہ آپ کو ایک نیچے والے لیول سے اپر لیول تک لے آئیں، آپ جاب سے بزنس لیول پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. اچھا، میں اپنے ایکسپیرینس جو شیئر کروں گی، جو میرے ذہن میں باتیں آئیں وہ یہ تھیں کہ جو ان کے سارے شروع سے اینڈ تک یہ پروسیس تھا کہ آپ کا انٹرویو اور یہ کلاسز اور پھر فائنل انٹرویو، وہ بس میں فراڈ نہیں کہتی اس کو، وہ بس یہ تھا کہ وہ آپ کو فیسینیٹ کرنے کے لیے، یا آپ کو ایک بندے کو یہ فیلنگ دینے کے لیے کہ ہم ایک مطلب تھرو پراپر چینل جو ہے ہم اوپر آ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمیں کلاسز دی گئی ہیں، پھر ہم سے انٹرویوز ہوئے ہیں، اور انٹرویو جب ہو گیا تو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی فوٹو مجھے آئی. تو خیر وہ بندے کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ واو میں نے تو کر لیا، لیکن آئی ایم 100% شیور کہ اس انٹرویو میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو انہوں نے سلیکٹ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اس انٹرویو کے بعد جو کام کرنا تھا، وہ جو پروڈکٹس منگوانے کا کام تھا، وہ تو ڈپینڈ ہی نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کچھ لوگوں کو اندر سے مائنس کر دیں کہ جی آپ نے انٹرویو اچھا نہیں دیا
اور آپ کو آپ کا سلیکشن نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس میں ایجوکیشن جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر انٹرویو بھی میٹر نہیں کرتا جب ایجوکیشن نہیں میٹر کرتی تو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو یہ سٹیپ ہے پروڈکٹس منگوانے کا، وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہائر کریں. اگر وہ خود کچھ لوگوں کا سلیکشن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے جن کا انہوں نے سلیکشن نہیں کیا ہو وہ لوگ ہی وہ پروڈکٹس لینے پر راضی ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتی ہوں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کا سلیکشن کیا ہوگا اور کچھ کا نہیں کیا ہوگا. انہوں نے سب کا سلیکشن کیا ہے. وہ بس اپنا ایک معیار بلڈ اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جی جو انوالو ہو رہے ہیں اس بزنس میں ان کو یہ لگے کہ واقعی یہ کچھ ہے. تو خیر ایسا نہیں تھا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ یہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اچھا جب یہ بات آئی اب وہ پروڈکٹس منگوانے کی، تو یقین جانے مجھے میری فیملی میں سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. مجھے میری فیملی میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی جو مجموعہ 8 دن نہیں ہوئے ابھی آپ کو، تو آپ یہ 1 لاکھ پلس جو اماؤنٹ ہے یہ لیں اور پروڈکٹس منگوا لیں، اور بعد میں وہ جو پروڈکٹس ہیں آپ بے شک ان کو خود یوز کریں یا انہیں ری سیل کر دیں. میں جب ری سیل کرنے کی بات کرتی تھی تو مجھے میرے فیملی ممبرس کہتے تھے کدھر سیل کرو گی، کہاں پہ جاؤ گی، گھروں میں سائڈوں والے گھروں میں لے کے پھرو گی، کہاں پہ جاؤ گی. خیر اس چیز کو تو میں نے چھوڑ دیا کہ واقعی یہ دوبارہ سے مطلب ری سیل کرنا، ان کو پرچیز کر کے سیل کرنا یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اور خود یوز کرنا تو 1 لاکھ سے زیادہ کی پروڈکٹس کو میں نے خود کدھر یوز کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہوتا ہے کہ کچھ چلو پروڈکٹس ہیں آپ انہیں پہلے یوز کر کے دیکھ لو. خیر مجھے میری فیملی نے بالکل سپورٹ نہیں کیا. جو میری اپ لائن بنی تھیں، جو خاتون تھیں جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، میں نے انہیں پھر بولا کہ مجھے میری فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو فی الحال وداؤٹ فیملی سپورٹ میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ فیملی میں سے کوئی ناٹ ایون اے سنگل ممبر جو ہے وہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، تو میں یہ نہیں کر سکتی. اب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ فراڈ ہے. میری فیملی میں سے کئی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل فراڈ ہے، کہیں انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل فراڈ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کر رہے ہوں ٹھیک طریقے سے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو ایف ایل پی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کچھ مطلب گروپس ہیں. پاکستان میں بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنا بزنس چلانے کے لیے گروپس بنائے ہوئے ہیں. جیسے مجھے ایک گروپ ہے المفلحون، اس کا پتہ ہے، اور ایک اور ہے پتہ نہیں انٹرپرینیور ہب کے نام سے کوئی ہے، پاکستان انٹرپرینیور ہب ہوگا شاید. تو یہ 2 گروپس کا مجھے پتہ ہے، اور بھی بہت سارے گروپس ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی لک پہ بھی کہ آپ کو کوئی ایسا گروپ مل جائے جو نہ ٹھیک طرح سے آپ کو گائیڈ کرے، تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتے ہوں گے فراڈ، لیکن میں تو چونکہ پاکستان میں رہ رہی ہوں اور پاکستان میں اس طرح کے آن لائن جو جابز ہیں ان کے فراڈز جو ہے وہ اسکیم جو ہیں ایسے وہ ان گنت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا گروپ ملے تو جس کے لوگ اچھے ہوں، ایماندار ہوں، تو آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں. کیونکہ مجھے جو گروپ ملا تھا پرسنلی مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسا فراڈ کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ میں اسی لیے یہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ موسٹلی ہوتے تو کیا کہتے ہیں میں 99% تو نہیں کہتی، 90% کہہ لیتی ہوں کہ یہ فراڈ ہوتے ہیں اور باقی 10% نہیں ہوتے. اور مجھے جہاں تک لگا تھا فراڈ نہیں تھا. یہ سارے ایک ول پار پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں وہ پروڈکٹس منگوا لیتی تو اس کے بعد میری جاب کیا تھی کہ مجھے بھی اسی طرح سی سیز کلیکٹ کرنے تھے. جیسے اگر میں وہ پروڈکٹس منگواتی تو میرے جو سی سیز تھے وہ جو میری اپ لائن تھیں وہ ان کو جاتے، ٹھیک ہے؟ جب سی سیز ان کو جاتے تو ان کا ڈیزگنیشن جتنے سی سیز اکٹھے ہوتے، جتنے لوگوں کو، جتنے لنکس کو وہ پروڈکٹس پرچیز کرنے پہ مجبور کر دیتی، ان کے اتنے سی سیز ان کو جاتے، انہی کی بیس پہ ان کا ڈیزگنیشن امپروو ہوتا ہے. بات ساری یہ ہے. اگر میں وہ پروڈکٹس منگوا لیتی تو اس کے بعد میری جاب کیا ہوتی، وہ مجھے بھی ڈھیر سارے لنکس دیتے جن لوگوں نے وہ فارم فل کیے ہوئے تھے ان کے لنکس، اور میں نے بھی انہیں کالز کر کے انہیں کنونس کرنا تھا کہ آپ یہ پروڈکٹس لے لیں.
اور پھر جب وہ پروڈکٹس لے لیتے تو ان کے سی سیز مجھے جاتے اور ان سی سیز پہ میرا ڈیزگنیشن امپروو ہوتا. تو اس قسم کی جاب تھی. لیکن خیر میں اس کو نہیں کر سکی, مجھے فیملی کی سپورٹ نہیں تھی, حالانکہ میں ولنگ تھی خود سے کہ میں کروں گی, لیکن مجھے فیملی میں سے کسی نے کرنے نہیں دیا کہ یہ کن جھنجھٹوں میں پڑ رہی ہو, کن چکروں میں پڑ رہی ہو, تو چھوڑ دو, نہ کرو. خیر میں نے نہیں کیا, اور یہ میرا ایکسپیرینس تھا. میں اس چیز کو فراڈ نہیں کہہ رہی, یہ لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کسی کو اچھا گروپ مل جائے تو مے بی وہ اس کو گائیڈ کرتے رہیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں جو اس سے کنیکٹڈ ہیں ایف ایل پی سے. یہ فراڈ نہیں ہے ٹوٹلی, کئی لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں. آگے گروپس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایف ایل پی ایگزسٹ کرتی ہے, آگے گروپس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے, کوئی اچھا گروپ ہے تو وہ آپ سے نہیں کرے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. تو بس یہ لک ہے کہ آپ اپنی قسمت آزمائیں. اور میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا کہ میں تو آگے والا اسٹیپ لینے سے پہلے ہی میں پیچھے آ گئی, مجھے کسی نے جانے ہی نہیں دیا آگے. تو خیر یہ میں کر رہی تھی پچھلے دنوں, میں نے بہت ریسرچ کیا ایف ایل پی کو بھی, اور ان کے سیمینارز وغیرہ دیکھے, سب کچھ. خیر میں اب دوبارہ سے واپس وہیں پہ بیٹھی ہوں جہاں پہ میں تھی, اور کوئی اسٹیپ میں آگے نہیں لے سکی, کچھ نہیں کیا. اور آپ کو بس ایک نالج دیا ہے کہ بالکل فراڈ بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, اور بالکل یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کچھ سین ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو, فراڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, آج کا میرا ولاگ اتنا ہی تھا, کیونکہ میں نے آپ سے بولا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی, آپ سے شیئر ضرور کروں گی, اس لیے میں نے شیئر کیا. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.